بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امید ہے تمام ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم جو اعمال شروع کر رہے ہیں محرم الحرام کے مہینے سے، جو ساتھی ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے وہ ساتھی نئے ساتھی ہیں جنہوں نے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ جو مرکز فیض الصالحین کے جو ایک گروپ ہے جس میں چند ساتھی ہیں، ان سب کا تعارف ہو چکا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو تعارف ہوئی گروپ میں ساتھی ہیں اور ہمارے دوسرے گروپس میں ساتھی ہیں، یا یہ وائس جہاں کہیں ساتھی سن رہے ہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اعمال کرنا چاہتے ہیں، جادو جنات کا علاج سیکھنا چاہتے ہیں اور آگے کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو وہ ساتھی اپنا تعارف محرم الحرام سے پہلے کرا دیں۔ اور اس سال ہم سال کے درمیان میں کسی بھی نئے ساتھی کو نہیں لیں گے، تو ہم ساری ترتیبات بتا دیں گے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ساتھی یا تو ان کا موبائل خراب ہو جاتا ہے یا کسی مسائل کے شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ ساتھی فون کر کے بھی اعمال لے سکتے ہیں موبائل خراب ہونے کی صورت میں۔ ورنہ ہر ساتھی اگر فون کرے گا تو میں فون ہی سنتا رہوں گا پورے دن، کیونکہ کافی تعداد میں مریضوں کے بھی فون آتے رہتے ہیں، کچھ ساتھیوں کے بھی فون آتے رہتے ہیں، تو فون زیادہ تر میں سنتا نہیں ہوں۔ کتنے سارے فون سننا مشکل ہو جاتا ہے، تو واٹس ایپ پہ ہی ساتھی وائس کر دیتا ہے۔ وہ ساتھی جن کا موبائل خراب ہو جائے اور ضروری فون ہو تو وہ کر لیا کریں، باقی واٹس ایپ پہ ہی رابطہ کریں۔ سب سے پہلے ہمارے جو اعمال ہیں، اس مرتبہ ہم 1.25 لاکھ کی تعداد میں درود شریف کرائیں گے۔ ہر سال ہم ترتیب بدلتے رہتے ہیں، جو ساتھیوں کے لیے آسانی ہو ہم اسی ترتیب سے چلتے ہیں۔ تو اس سال جو ہے، جو نئے ساتھی ہیں، جو پرانے ساتھی 1.25 لاکھ کی تعداد میں درود شریف مکمل کر چکے ہیں، تو ان کو دوبارہ سے نہیں کرنا، البتہ درود شریف 313 مرتبہ یا 101 مرتبہ جتنی تعداد میں دن میں پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور باقی نئے ساتھی ہیں جو 1.25 لاکھ کی تعداد درود شریف انہوں نے نہیں کیا ہے، وہ سب سے پہلے درود شریف کا عمل کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے اعمال جو ہوں گے وہ اس ترتیب سے چلیں گے کہ جو 7 دن والے جو 12,000 کی تعداد میں اعمال ہیں وہ ہوں گے۔ اس کے بعد جو ایک دن کی جو زکوٰۃ ہے ہم وہ کرائیں گے۔ جن ساتھیوں نے وہ ایک دن والا نہیں کیا وہ کریں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم ابتدائے کالا یرقان اور پیلا یرقان کا ایک خاص عمل ہے، اس عمل کے لیے ہم نے فیس رکھی ہے، اور کسی بھی عمل کے لیے فیس نہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اس عمل کے لیے فیس بھی نہیں لی، ہم اس سال لے رہے ہیں نئے ساتھیوں سے۔ صرف اس عمل کی فیس ہے، باقی کسی بھی عمل کی ہم فیس نہیں لیتے۔ تو یہ کالا اور پیلا یرقان کے جو عمل ہے، یہ بھی اساتذہ کے کہنے پر ہی فیس ہم لینا شروع کر رہے ہیں، اور اس کی مختصر فیس ہے، زیادہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صرف اور صرف کالا اور پیلا یرقان کا جو خاص عمل ہے اس کے لیے۔ تو یہ عمل کرانے کے بعد ہم کالا اور پیلا یرقان کا جو علاج ہے اس کی ہم اجازت دے دیتے ہیں۔ ہاں، اب اس کا بھی علاج اور سر درد کا علاج اور چھوٹی چھوٹی جو بیماریاں ہیں، درد وغیرہ ہیں، ان کے علاج کی ہم اجازت دیتے ہیں کہ یہ علاج کرنا شروع کر دیں۔
جب تک آپ جادو جنات کے اعمال مکمل نہیں کر لیتے. ٹھیک ہے، ان چھوٹے چھوٹے امراض کا آپ علاج کر سکتے ہیں. پھر آگے جو جادو جنات کے اعمال ہے، سب سے پہلا جو عمل ہے، مضبوط عمل ہے، وہ منزل شریف کا ہے. مختلف طریقوں سے ہم منزل شریف کا زکوٰۃ نکلواتے ہیں، اس کے جو عمل کرواتے ہیں. اس بار اس سے بھی ہم مختلف طریقے سے کرائیں گے ساتھیوں کی آسانی کے لیے. اور اس میں ایک خاص عمل ہوگا سورۃ الجن کا. سورۃ الجن کا وہ خاص عمل حاضرات کے حوالے سے ہے. اس عمل کے ذریعے سے آپ معلومات کر سکیں گے کہ مریض پر کیا ہے، کیا مسائل ہیں، جادو جناتی مسائل ہیں یا مریض پر کوئی جسمانی مسئلہ ہے. اس کے علاوہ چور کو پکڑنا یا چور کے بارے میں معلومات لینا یا خزانے کے حوالے سے معلومات لینا کہ کہاں پر خزانہ ہے، کس جگہ پر خزانہ ہے. گمشدہ کے حوالے سے بھی معلومات لے سکتے ہیں. سورۃ الجن کا ایک خاص عمل ہم منزل شریف کے عمل میں ہی کرائیں گے. اور مجھے یاد دلائیے گا کہ اس دفعہ ہم سورۃ الجن کا یہ جو عمل ہے یہ کروائیں. اس کے بعد جو ہے سب سے جو مضبوط عمل ہے منزل شریف کے بعد، سورۃ المزمل کا روحانی آپریشن کا عمل. اس روحانی آپریشن کے ذریعے سے آپ کینسر کا علاج کر سکیں گے، دل کے جو وال بند ہیں، دل کے مسائل ہیں، دل میں سوراخ ہے، اور کئی بیماریوں کا آپ جو ہے سورۃ المزمل سے علاج کر سکیں گے یہ روحانی آپریشن کے ذریعے. یہ قابلیت پر ہے. یہ جو ساتھی جتنا قابل ہوگا اتنے ہی جو ہے آسانی سے آگے کام کر سکے گا. سورۃ المزمل کے بعد پھر ہم چھوٹے چھوٹے اعمال کرائیں گے، لیکن منزل شریف اور سورۃ الجن کا خاص عمل اور سورۃ المزمل کے عمل کے بعد ہم آپ کو جادو جنات کے مریضوں کا جو علاج کرنا آپ کو سکھائیں گے بھی، اور اس کی مکمل اجازت بھی دیں گے. اور آگے پھر چھوٹے اعمال چلتے رہیں گے تاکہ آپ کے جو اعمال ہیں وہ مضبوط ہوتے جائیں اور اس میں مضبوطی آتی جائے. تو آج تھوڑی سی لمبی وائس ہو گئی ہے. وہ ساتھی جو نئے ساتھی ہیں ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، وہ ساتھی اپنا تعارف کرائیں تعارفی گروپ میں، اور نئے ساتھی آنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنا تعارف کرائیں. اور اس فن کو علماء کرام، دینی مدارس کے طلباء ضرور سیکھیں، کیونکہ اس وقت 90% جو بیماریاں ہیں، بڑی بڑی بیماریاں، چاہے وہ کینسر ہو، چاہے دل کے مسائل ہوں، تو یہ جادو جنات اور نظر بد کی وجہ سے ہیں. جب عوام ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، پھر ایسے ڈبے فقیروں، لٹیروں اور جادوگروں کی طرف رخ کرتے ہیں. کیا آپ سے سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن کہ جب یہ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، زگریوں کے پاس جاتے ہیں، اس طرح غلط عقائد کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اپنی عزت اور پیسہ وقت سب ضائع ہوتا ہے. تو اس لیے ہاتھ جوڑ کے میں علماء سے اور طلباء سے یہی کہوں گا کہ اس فن کو ضرور سیکھیں، تاکہ آپ کے محلے کی جادو جنات نظر بد کے جو مریض ہیں وہ کہیں اور جانے کے بجائے وہ آپ کے پاس آئیں اور اپنا علاج کرائیں، تاکہ ان کا پیسہ، ان کا وقت اور ان کا عقیدہ محفوظ رہے. لوگ اپنے واقعات سناتے ہیں تو دل تڑپ جاتا ہے. ایک حافظ قرآن، مسجد کا امام، بچوں کو قرآن پڑھانے والا جب کسی ہندو کے پاس، کسی زگری کے پاس علاج کرانے جاتا ہے، اس کے گھر میں جناتی جادوئی مسائل ہوتے ہیں، تو وہ زگری کہتا ہے کیا فائدہ دیا تمہیں قرآن نے، ان نمازوں نے تمہیں کیا فائدہ دیا، ہمیشہ پاک رہنا، وضو کرنا
انہیں کیا فائدہ دیا تمہیں؟ ہمارے پاس آؤ، ہماری طرح ہو جاؤ، دیکھو کس طرح تمہیں فائدے ہی فائدے ملتے ہیں۔ تو بھائی اس فن کو سیکھیے، اس فن کو سیکھیے، اپنے گھر والوں کا علاج کریں، اپنا علاج کریں، اور اس کے ذریعے آپ اپنے محلے کے جو لوگ ہیں پریشان ہیں ان کے مسائل جو ہیں وہ حل کریں۔ جب آپ ان اعمال کو کر لیں گے، اساتذہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، جو آپ کو اساتذہ بتائیں کہ آپ کو استغفار کی کثرت کرنی ہے، آپ کو درود شریف کی کثرت کرنی ہے، آپ نے جو اعمال ہیں آپ نے ان کو روزانہ اتنی تعداد میں پڑھنے ہیں، تو آپ اس ترتیب سے چلیں گے تو دنیا کے بڑے سے بڑا جادوگر بھی آپ کے مقابلے میں ٹک نہیں سکے گا انشاءاللہ۔ تو اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، خاص کر دینی مدارس کے طلباء اور علماء تک اس پیغام کو ضرور پہنچائیں، تاکہ اس فن کو سیکھ کر مجبور اور مظلوم لوگوں کا علاج کریں، تاکہ لوگ ڈبے فقیروں، ننگے فقیروں اور ہندو اور زگریوں کے پاس علاج کرانے کے بجائے آپ کے پاس آئیں۔ تو اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔